نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں کے تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیرے حسن ادا کا کیا کہنا۔ والعصر تیرے زمان کی قسم، والقمر تیری جان کی قسم، والبلد تیرے مکان کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا۔ نبوت کا 13واں سال اور سن ہجری کا کون سا سال بنے گا؟ پہلا سال۔ یہ ابھی آ جائے گی اس کی مزید وضاحت۔ تو کل جہاں تک ہم پہنچے تھے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے تو حضرت ام معبد ان کے خیمے میں ان سے ملاقات ہے، سراقہ ابن مالک سے ملاقات ہے، اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی رستے میں ملے۔ تقریباً 70 افراد کو لے کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور اسی سفر میں آئے، اور حضرت زبیر ابن العوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی رستے میں ملے ہیں، اور انہوں نے بھی کپڑے جو ہیں وہ تحفے میں دیے ہیں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے قریب پہنچے تو رستے میں مدینہ سے ذرا پہلے ایک مقام ہے قباء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو صحابہ بھی ہجرت کرتے وہ بھی یہیں ٹھہرتے تھے، اور یہاں حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مکان ہے۔ یہ کلثوم نام صحابی کا ہے، صحابیہ کا نہیں۔ تو یہ صحابی رسول ہیں حضرت کلثوم بن ہدم۔ ان کے گھر میں جو ہے جتنے بھی مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو یہ بھی ادھر ہی ٹھہرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر ہی ٹھہرے۔ مختلف روایات ہیں کہ کتنی دیر ٹھہرے ہیں، اس کے اندر متعدد اقوال ہیں، لیکن بہرحال سفر کے آخر میں شروع ہونے والا یہ ہجرت کا سفر 12 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر تشریف لائے، اور وہاں آ کر قباء میں جو قیام کیا، اور اس قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد جو ہے اس کو تعمیر کیا۔ مسجد قباء کے نام سے مشہور مسجد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس مسجد کے اندر آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ کتنی مقدس مسجد کہ جس کی تعمیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، اور جس کے اندر صحابہ اکرام جو ہیں وہ شریک ہوئے۔ تو یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی ہے۔ اس کے بعد دوسری مسجد جو تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے مسجد نبوی کا مقام جو ہے وہ مسجد قباء سے زیادہ ہے۔ سب سے اونچا مقام جو ہے وہ تو ہے مسجد حرام کا، جو مکہ المکرمہ میں جس کے اندر بیت اللہ جو ہے وہ واقع ہے۔ تو دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، لیکن یہ
تعمیر کے لحاظ سے پہلی جو ہے وہ مسجد قباء ہے، اور یہ قباء کی مسجد جو ہے اس کی نمازی جو ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کی تعریفیں کی ہیں۔ فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، پیچھے مسجد زرار کا ذکر ہے، وہ اس کا ذکر آگے آ جائے گا۔ تو مسجد قباء کے بارے میں فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی مسجد جس کی بنیاد پہلے دن ہی تقوی پر رکھی گئی تھی، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ وہاں جایا کریں اور وہاں ٹھہرا کریں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فرمایا کہ وہاں ایسے خوش نصیب لوگ ہیں، ایسے مرد رہتے ہیں جو پاکیزگی کو بڑے ہی پسند کرتے ہیں۔ کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ پاکیزگی کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العزت پاک صاف رہنے والوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں گئے اور وہاں کے نمازیوں سے پوچھا کہ یار اللہ تعالیٰ تمہاری صفائی کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، صفائی کے اندر کون سا تم کام کرتے ہو؟ تو مسجد قباء کے نمازیوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تو ہمارے کام جو ہیں دوسرے حضرات کی طرح معمول والے ہیں، ہاں البتہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد ہم ڈیلے کے ساتھ استنجا پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی صرف ایک قسم کی صفائی پر ہم اکتفا نہیں کرتے، پیشاب کرنے کے بعد 2 مرتبہ ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 مرتبہ صفائی کرتے، ایک دفعہ ڈیلا اور دوسری دفعہ، چونکہ مٹی کے ڈیلے میں یہ خصوصیت ہے کہ مٹی کا ڈیلا جو ہوتا ہے نا وہ پانی کو چوس لیتا ہے، پیشاب کے قطرات کو وہ چوس لیتا ہے، اس لیے اس کے اندر پھر امکان نہیں رہ جاتا کہ بندہ جو ہے اس کے کپڑے ناپاک ہوں۔ آج بھی اس کے متبادل جو ہے یہ ٹیشو پیپرز ہیں، ٹیشو پیپر کے ساتھ بندہ جو ہے صفائی کر لے، اور صفائی کر کے بعد کے اندر بندہ پانی کے ساتھ استنجا کر لے، تو اس چیز کو اللہ نے بھی بڑا پسند کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بڑا پسند کیا۔ اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایات کے مطابق 14 دن 10 دن 24 دن جتنا بھی یہاں ٹھہرے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ارادہ کیا کہ اب مدینہ طیبہ چلے۔ اب یہ وہ مبارک گھڑی تھی جس کی انتظار جو ہے یثرب کے ہر مرد کو اور ہر عورت کو یہ خواہش تھی۔ اب کیا ہوا کہ یثرب سے جو لوگ آ سکتے تھے وہ تو سارے کے سارے جو ہے قباء میں پہنچ گئے، اور بڑے ایک جلوس کے اندر اور بڑی پرتپاک استقبال کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تلواریں جو ہیں وہ چمک رہی ہیں، نیزے کی انیاں آسمانوں کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، اور آپ کے ارد گرد دائیں بائیں جو ہیں حفاظتی دستے والے، اور ان کے چہرے جو ہیں مسرت سے مخمور ہیں، اور ان کے دلوں کی حالت یہ ہے کہ بے حد خوشی سے معمور ہیں، اور یہ وہ لمحہ ہے جس لمحے کے لیے یثرب کے یعنی مدینہ کے لوگ جو ہے کئی سالوں سے منتظر تھے، اور اسی لیے تو وہ دعوت بھی دے کے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حبشی، اس موقع پر حبشیوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حبشی جو ہیں یہ اس قافلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تھے۔ حبشیوں کے ہاتھوں کے اندر تلواریں تھیں، اور وہ تلواروں کے ساتھ مختلف کرتب کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خوش کیوں نہ کرتے؟ ان حبشیوں کی تو آج قسمت جو ہے وہ جاگ پڑی تھی۔ آج تک جن کی کالی کلوٹی رنگت جو ہے زمانے کے اندر ایک عیب بنی ہوئی تھی، آج جو ہستی مدینہ طیبہ میں قدم رکھ رہی ہے، اس ہستی کے جوتوں کے ذرے جو ہیں وہ ان کے لیے نوید سحر ثابت ہو رہے ہیں، اور یہ ایسے ذرے ہیں کہ جن کی وجہ سے حبشیوں کے اوپر، ان کالے رنگت کے حبشیوں کے اوپر جنت کی حوریں جو ہیں وہ فدا ہو رہی ہیں۔ کیوں نہ یہ آج خوش ہوں؟
اور یہ کرتب کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جلوں میں ہیں، دائیں طرف بھی تلواروں والے اور نیزوں والے، بائیں طرف بھی اور پیچھے بھی آپ کا حفاظتی باڈی گارڈ دستہ، اور اللہ اکبر سامنے حبشی جو ہیں یہ کرتب کرتے ہوئے چل رہے ہیں، اور رستے کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے امڑ آئے ہیں۔ یثرب کی عورتیں، یثرب کی بچیاں وہ دف بجا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہی ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ اکبر، وہ متوجہ کر رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں اور زبان سے یہ اشعار نعتیہ کلام پیش کر رہی ہیں۔ طلع البدر علینا، عربی زبان ہے نا، عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، اور میرا اپنا کم علمی کا جو چھوٹا سا تجزیہ ہے، عربی زبان کے بعد اگر کوئی وسیع زبان ہے، یقین کریں کہ یہ پنجابی زبان عربی کے بعد دوسرے نمبر پر یہ پنجابی زبان ہے، یہ بھی بڑی وسیع ہے۔ اردو، اس کے اندر شاید وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں اپنی پنجابی مادری زبان کے اندر ملتی، کئی مثالیں ہیں اس کی۔ ہاں چلو، ظرافت طبع کے لیے، اب یہ بھینس ہے نا، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ایک اس کا نام ہے بھینس، اور دوسرا اس کا نام ہے چھوٹی ہو تو بھینس کی بچی، یہی کہتے ہیں۔ لیکن پنجابی زبان کے اندر ایسے نام ہیں کہ نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اس کی عمر کتنی ہے۔ ہاں، کٹی، ہاں، ٹناپ، کڑاپ، ہاں، بھینس، مجھ، اور اس کے بعد نا درمیان میں ایک رہ گیا چوٹی۔ ہاں، پتہ چل رہا ہے کہ کس عمر کی یہ بھینس ہے۔ پھر پچھڑ، ہاں، پھر کھنگڑ، یہ سارے بھینس کے الفاظ ہیں جو مختلف عمریں بتا رہے ہیں۔ ایسے ہی عربی زبان کے اندر جو ہے نا، عربی زبان تو خیر بڑی فصیح زبان ہے نا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی زبان سے محبت کرو، 3 وجہوں سے فرمایا۔ اس لیے کہ عربی زبان جو ہے یہ قرآن کی زبان ہے، فرمایا عربی زبان میں محمد الرسول اللہ کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ عربی زبان جو ہے یہ اہل جنت کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان بھی عربی ہو۔ کاش کہ جتنی ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے اس کی طرف، انگریزی کی طرف، اللہ کرے ایسا رجحان جو ہے وہ ہمارا ہو جائے، عربی کی طرف ہو جائے۔ تو عربی کی طرف اگر یہ رجحان ہو جائے تو یقین کریں قرآن فہمی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور قرآن کی سمجھ جو ہے وہ اور آنی شروع ہو جائے۔ اللہ عربی کا ذوق بھی بڑھائے، اور اللہ ہم سب کو قرآن فہمی بھی نصیب فرمائے۔ تو عربی زبان کے اندر چاند جو ہے اس کی بھی، اس کے لیے بھی کئی الفاظ ہیں۔ ایک اس کے لیے لفظ ہے قمر، اسی کے لیے یاد ہوگا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ بھی اس کا نام ہے۔ بدر بھی اس کا نام ہے، اور بھی 1-2 اس کے نام ہے۔ تو بدر جو ہے ہلال بھی اس کو کہتے ہیں، ہلال کی بھی عربی، چاند کی عربی ہے۔ بدر اس چاند کو کہتے ہیں جب چاند 14ویں رات کو مکمل بن جاتا ہے، مکمل گول ٹکی کی شکل میں آ جاتا ہے، چاند کا کوئی حصہ جو ہے وہ پوشیدہ نہیں رہتا، پورے کا پورا چاند بن کر پوری کائنات کو اپنی ضیاء پاشیاں بکھیر رہا ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بدر۔ تو انصار کی بچیاں دف بچا کے کیا کہہ رہی ہیں؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وداعی، ثنیات الوداع، یہ سیرت نگاروں نے لکھا یہ مدینہ سے باہر ایک گھاٹی تھی کہ جہاں ایک پرانا رواج تھا، دیہات والے جو ہیں میری عمر کے ساتھ تھی انہیں یاد ہوگا کہ دیہات والے جس وقت مہمانوں کو رخصت کیا کرتے تھے نا تو وہ ایک حد تک گاؤں سے تھوڑا سا باہر جایا کرتے۔ ہمارے ماموں جان تھے، ماموں جی صدیق احمد، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کی یہ عادت میں نے دیکھی، وفات تک ان کی یہ عادت دیکھی کہ جب بھی ہم ننیال میں جاتے تو وہ گاؤں سے، گھر سے نہیں، گاؤں کے آخری مکانوں تک ہمیں الوداع کرنے آتے تھے۔ تو یہ مدینے والے بھی وہ ایک گھاٹی تھی جہاں مہمانوں کو الوداع کرنے آیا کرتے تھے، تو ثنیہ گھاٹی کو کہتے ہیں، وداع وہ وداع کرنے کی جگہ۔
تو انصار کی بچیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ الوداع کرنے والی گھاٹی ہے، لوگوں دیکھو آج اس گھاٹی سے ہمارے اوپر تو 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، اس ذات کریم کا شکر ہمارے ذمہ کرنا لازم ہے جس ذات نے ہمارے اوپر مہربانی کی اور ہمیں دونوں جہاں کے دلہا جو ہیں ہمیں مہمان کی صورت میں اللہ نے عطا کر دی۔ تو انصار کی بچیاں جو ہیں وہ بھی دف بچا کر خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔ انصار کی عورتیں چھتوں پر کھڑی ہو کر اپنے پھول برسا رہی ہیں۔ انصار کے بندے جو ہیں جتنے صحابہ اکرام ہیں وہ 2 لینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں چل رہے ہیں اور وہ 2 لینوں میں ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے بڑھ کر جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں تشریف لائے، فرماتے ہیں اس دن سے بڑھ کر مدینے والوں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں۔ مدینے والوں نے نہ اس سے پہلے اتنی بڑی خوشی دیکھی اور نہ اس کے بعد اتنی بڑی خوشی دیکھی کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو مدینے کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ چمک رہا تھا، مدینے کا ایک ایک ذرہ چمک رہا تھا۔ اور فرماتے ہیں حضرت انس ہی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں اس سے بڑا غم اور اندوہناک واقعہ اہل مدینہ نے نہ اس سے پہلے دیکھا ہے نہ اس کے بعد دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بات میں نے پہلے بتائی ہے کہ پیدائش کی تاریخوں میں اختلاف ہے لیکن وفات کی تاریخ میں اختلاف کوئی نہیں ہے۔ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن سے بڑھ کر کائنات مدینے والوں کے لیے خاص کر کے اس سے بڑا کوئی غم والا اور تاریخ والا دن نہیں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں، اور مدینے والوں کے لیے اس سے بڑھ کر تاریخ دن کوئی نہیں۔ لیکن آج میرے ماحول اور معاشرے میں اس 12 ربیع الاول کو کیا ہو رہا؟ سچی بات ہے، ایک تو چیز جو ہے وہ قابل داد ہے کہ ہمارے نوجوان ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لیبل لگا کر جو کچھ وہ بیچارے کرتے ہیں، اپنے پیسے کتنے خرچ کرتے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کتنی رقم خرچ کرتے ہیں، اور اس رقم کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ ہے۔ میں اس جذبے کو سلام کرتا ہوں، لیکن معاف کرنا ان بیچاروں کو گائیڈ غلط کیا گیا ہے، انہیں بتایا یہ گیا ہے کہ سال کے اندر یہ ایک دن اس طرح کر کے منا لو، سال پورا جو مرضی کرتے رہو، تمہیں کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ یہ رہنمائی کرنے والوں نے غلط رہنمائی کی۔ آج وہ اس طبقے والے حضرات، ان کے جو سنجیدہ علماء کرام ہیں جن میں سر فہرست مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں اور بھی علماء، وہ اب بیچارے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری قوم جو ہے کس طرف چل پڑی۔ دکھ صرف اس بات پر لگتا ہے کہ ٹائٹل پہ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کیا جشن ہے میلاد النبی کا، ٹائٹل پہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نیچے کیا بدماشی کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، رقص اور ڈانس ہو رہے ہیں، کیا لڑکیاں اور کیا لڑکے فوش گوئی کر رہے ہیں۔ صرف اس بات کا دکھ ہے کہ اوپر نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور نیچے ہم کیا کر رہے ہیں، اس بات کا بڑا دکھ لگتا ہے۔ جذبہ تو اچھا ہے لیکن ان بھائیوں کا طریقہ غلط ہے۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ کے صحابہ اکرام ہوں، کسی نے بھی آپ کا یہ دن نہیں منایا، نہ صحابہ اکرام نے۔ اب دیکھیں نا، نبوت کے بعد والی زندگی کتنی ہے؟ 23 سال۔ اب 23 سال 23 دفعہ تو یہ 12 ربیع الاول کا دن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا، اور یہ 23 کے 23 سال جو ہیں یہ سارے کے سارے اس بات سے خالی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دن منانے کا حکم دیا ہو یا صحابہ پاک نے کوئی خاص اہتمام کیا ہو۔ یہ سن
ہجری جو میں نے لکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے ہیں، اس سے آغاز ہوا، لیکن یہ آغاز کب ہوا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، کچھ وجوہات ایسی بنی کہ تاریخ کی ضرورت پڑ گئی کہ اب تاریخ جو ہے جس طرح ہر چیز ہماری اپنی ہو گئی ہے تو ہمیں تاریخ بھی اپنی رکھنی چاہیے۔ اس سے پہلے کئی تاریخیں چل رہی تھی، عیسوی تاریخ بھی چل رہی تھی، کئی لوگ جو ہیں عام الفیل والے سال کا حوالہ دیتے تھے، یار فلاں واقعہ جو ہے نا، فلاں بندے کی شادی وہ عام الفیل سے اتنے سال پہلے ہوئی ہے، اتنے سال بعد میں ہوئی ہے، اس طرح کے حوالے لوگ دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات چلتی گئی۔ حضرت عمر کے زمانہ میں یہ جب بات ہوئی کہ ہمیں ہر چیز جب اپنی ہے تو ہمارا کیلنڈر بھی اپنا ہونا چاہیے، تو اب حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ 17 ہجری کا واقعہ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ آپ کے خطوط پر جو آتے ہیں آپ کی طرف سے محاذ پر ہمیں خط ملتے ہیں، ان پر تاریخ درج نہیں ہوتی، جس سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ پہلا خط کون سا ہے، دوسرا خط کون سا ہے۔ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا کہ یار واقعی اب ہمیں اپنی ہی تاریخ بنانی چاہیے، کیلنڈر اپنا اسلامی ہونا چاہیے، تو اس کی آغاز جو ہے کہاں سے کیا جائے۔ صحابہ کرام کے اندر 4 مشورے جو ہے رائے سامنے آئی۔ پہلی رائے یہ آئی کہ ابتدا جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے نا، اس سے ہمارے کیلنڈر کی ابتدا ہونی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 2 چیزیں ہیں، ایک تو چیز کہ وہ ایگزیکٹ کسی کو یاد نہیں کہ تاریخ کون سی، اور نمبر 2 حضرت فاروق اعظم نے ہی فرمایا کہ اس میں تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ وہ 25 دسمبر کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والے دن کو مناتے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر ہم بھی اسی تاریخ سے ابتدا کریں گے تو یہ تشبہ بالنصارہ ہے، عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ دوسری رائے آئی کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ ہوئی ہے اس دن سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کو بھی رد کر دیا، فرمایا اس سے بڑھ کر تو سانیہ جو ہے کائنات کے اندر نہ پہلے ہوا ہے نہ بعد میں ہوا ہے، یہ تو فاجعہ عظیمہ ہے، لہٰذا اس کے اندر ہم ابتدا نہیں کر سکتے۔ تیسری رائے یہ آئی کہ بعثت والے سال سے جو ہے اس کا آغاز کیا جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اور چوتھی رائے آئی کہ ہجرت والے دن سے یا اس سال سے آغاز کیا جائے۔ تو پھر صحابہ اکرام کا متفقہ مشورہ ہوا کہ اب کیا ہوگا کہ ہجرت والے سال سے آغاز کیا جائے۔ تو یہ کب اس کا آغاز ہو رہا ہے؟ 17 ہجری میں حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں۔ اب انہوں نے اس سے شروع کیا کہ جب اللہ کے نبی تشریف لائے، وہ 1 سال پھر دوسرا پھر تیسرا کرتے کرتے موجودہ جو اس وقت ٹائم تھا وہ 17 ہجری بنی اور ہجرت کا 17واں سال بنا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں مدینہ والوں کے لیے سب سے پیارا دن وہی تھا اور سب سے تاریک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ ہوئی ہے۔ اب جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ گئے، آج سے پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ یثرب اس کے معنی کے اندر شدت اور فساد کا معنی اس میں ملتا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس کے اندر یہ تبدیلی کی، ایک تو اس کا معنی نام بدل دی، دوسرے نمبر پر مدینہ کی آب و ہوا آپ کی آمد سے پہلے وہ اچھی بھی نہیں تھی، یہاں کا پانی بھی اچھا نہیں تھا، ذائقے دار پانی نہیں تھا، آب و ہوا تو اتنی خراب تھی کہ صحابہ اکرام جو ہجرت کر کے تشریف لائے، صحابہ اکرام اتنے بیمار، خود حضرت سیدنا صدیق اکبر اتنے بیمار ہوئے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ ایک دن میں ابا جی کی عادت کے لیے گئی، میں نے پوچھا ابا جی کیا حال ہے؟ فرمانے لگے بیٹی کچھ نہ پوچھو، اب تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے موت جو ہے وہ جوتے کے تسمے سے بھی میرے قریب پہنچ چکی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انتہائی سخت بیمار ہو گئے، صحابہ بڑے بیمار ہو گئے تھے، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے یثرب کے نام جو ہے مدینہ النبی رکھ دیا۔
کیا نام رکھ دیا صحابہ اکرام نے؟ مدینہ النبی۔ کیا مانا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس کے اور نام بھی ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا طیبہ ہے، مدینہ جو ہے یہ طیبہ ہے، اور فرمایا مدینہ طیبہ ہے۔ یہ سارے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ تو اب جس وقت یہاں تشریف لائے ہیں تو اس وقت ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کو زینت بخشے، میرے گھر میں تشریف لے آئے، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہر بندہ یہ دعوت دے رہا ہے، ہر قبیلہ دعوت دے رہا ہے۔ بنو سلیم کا قبیلہ ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی ہمارے پاس افرادی قوت بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، اور ہم آپ کی حفاظت بھی سب سے بڑھ کر کریں گے، مہربانی کریں آپ ہمارے گھر تشریف لیں۔ ظاہری بات ہے کہ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا تھی کہ جس کے گھر میں مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ مدینے والوں کے کیا ہی کہنے، مدینے والوں کے پاس آج بھی جن کا جانا ہوتا ہے، یقین کریں مدینے والے اب بھی بڑے مہمان نواز ہیں، اس وقت بھی مہمان نواز۔ ان کی مہمان نوازی کو بھی سلام، کہ ساڈے پنجابیاں دا اتھے جا کے منگنا بھی سلام۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، یہ بھی بڑی غلط بات ہے، نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ میں اس دفعہ گیا، وہ ایک شاگرد تھا، ساتھی تھا، تو اس نے بادام کا پیکٹ مجھے بھیج دیا، بادام کے مغز تھے، گریاں تھیں، تو وہ ایک دن افطاری کے وقت پہ میں لے گیا، تو وہ میں نے بھی ساتھیوں کو تقسیم کیے، تو وہ ساتھی جس کو میں دیتا، عرب کے اندر ہی میں بھی بیٹھا کرتا تھا کہ چلو زبان کی بھی سوجھ بوجھ ہو جائے اور بھی کئی چیزیں جو ہے پتہ لگ گئی۔ تو جس وقت میں نے دیے، وہ جس کو دیے حیرانگی کے ساتھ مجھے پوچھنے لگے کہ آپ کس ملک سے؟ جب میں بتاتا کہ آنا من پاکستان، تو حیران ہوتے کہ پاکستانی بھی جو ہے وہ چیزیں دیتے ہیں۔ یعنی ہمارا یہ کردار اس طرح کا وہاں بن گیا کہ ہمارے ہی کچھ لوگ وہاں جا کر بکاری بنے ہوئے، اور انہوں نے ہماری جو ہے نا یہ قوم اس کو بدنام کیا ہوا ہے۔ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں جب گئے ہیں مانگیں، لیکن مانگیں کس سے؟ اللہ سے مانگیں۔ اور قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہاں اللہ رب العزت جو ہے وہ ضرور دیتا بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ مانگے تو کامل یقین کے ساتھ۔ اور یہ بات لوگوں کے اندر مشہور ہے، کتاب کسی میں نے نہیں پڑھی کہ وہاں جائیں حرمین میں، چاہے مکہ ہو چاہے مدینہ ہو، تو وہاں جس چیز کی خواہش ہو نا کہ کاش کہ آج یہ کھانا ملے، لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اللہ رب العزت اسی کھانے کے ساتھ اس کی مہمانی کرتے۔ میرے استاد حدیث کے، ایک حدیث کے استاد ہیں، آخری حدیث بخاری شریف کی میں نے ان سے پڑھی، ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب، بہت بڑے علی صاحب جو ہیں مدینہ یونیورسٹی سے ہی فارغ تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک واقعہ لکھا کہ جس وقت وہ گئے، جاتے رہتے تھے وہاں، تو ایک دفعہ وہ گئے اور ان کے ساتھ ایک جو ہے بڑا قافلہ تھا۔ تو جس وقت وہ مقالہ نگار لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جس وقت ہم مسجد نبوی کے قریب ہمارا قافلہ پہنچا نا، تو مسجد نبوی سے کئی لوگ آ گئے کہ آپ ہمارے دسترخوان پہ چلیں، آپ ہمارے دسترخوان پہ چلیں۔ ایک بچہ جو ہے وہ تو پکڑ پکڑ کر جو ہے وہ کھینچ رہا ہے، تو وہ مضمون نگار لکھتا ہے کہ وہ عربی بول لیں ہمیں تو پتہ نہ چلے۔ تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ بچہ کیوں منتیں سماجتیں کر رہا ہے؟ جیسے یہاں ہمارے بچے مانگتے ہیں، منتیں سماجتیں کرتے ہیں، ایسے وہ بچہ کیا کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مہربانی کر کے آپ ہمارے دسترخوان پر آ جائیں اور ہمارے دسترخوان کو زینت بخشیں، ہمارا کھانا جو ہے وہ کھائیں۔ تو وہ مضمون نگار لکھتا ہے کہ جس وقت ڈاکٹر صاحب سے میں نے یہ بات سنی تو میرے ذہن کے اندر 1400 سال پہلے کا واقعہ گھوم گیا کہ میں نے دل ہی دل میں کہا کوئی مدینے والوں، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی تم اتنے بڑے مہمان نواز ہو کہ مہمانوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے دسترخوان پہ لاتے ہو، واقعی تم اس قابل تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہی مہمان بنتے، تم ہی ان کے میزبان بنتے۔ یہ چیز واقعہ آج پائی جا رہی اور ابھی تک چل رہی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہاں پہنچے، ہر بندے کی خواہش ہے کہ ہمارے گھر میں ٹھہرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی جو ہے اس کی نکیل اس کی گردن پر رکھ دی
اور صحابہ سے فرمایا دعوہا فإنہا مامورۃ، فرمایا اس اونٹنی کو چھوڑ دو، کوئی بندہ اس کو نہ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے جائے، اللہ اکبر، کوئی بندہ نہ لے کر جائے، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں یہ اونٹنی جو ہے یہ بیٹھ جائے گی، اور جس گھر کے قریب بیٹھے گی میں اس گھر کا مہمان بن گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اونٹنی چلی، چلتے چلتے یہ ایک جگہ پر آ کر رک گئی، بیٹھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے نہیں ہیں، اور پھر یہ اٹھی دوبارہ، پھر آگے جا کر، اب یہ میں سمجھتا ہوں الفاظ میں وہ کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی کہ جن کی گلی کا وہ رخ کرتی ہوگی اس گلی کے افراد کے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید یہ میرے گھر کے اندر ہی بیٹھے گی، میرے گھر کے سامنے بیٹھے گی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اونٹنی آگے چل کر واپس پھر اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ تو اس جگہ کے قریب جو ہے، سب سے زیادہ قریب جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ تو اس مکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرنے کا ارادہ کیا، اور جب ٹھہرنے کا ارادہ کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور آ کر آپ کا سامان مبارک جو ہے وہ لے کر اپنے گھر میں چلے گئے۔ روایات سے اس بات کا تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ایوب کا گھر جو ہے وہ 2 منزلہ تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے خواہش کی، اللہ کے نبی آپ جو ہے اوپر والی منزل پہ تشریف رکھیں، ہم جو ہے نیچے والی منزل پہ، یہ تو ہم گستاخی سمجھتے ہیں کہ آپ نیچے ہوں اور ہم اوپر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس میں آپ کو بھی آسانی ہے، مجھے بھی آسانی ہے، اور جو ملنے والے آئیں گے ان کے لیے بھی آسانی ہوگی، میں نیچے ہی رہتا ہوں، آپ اوپر رہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنی اہلیہ سمیت جو ہے وہ پھر مجبوراً اوپر رہنا انہوں نے شروع کر دیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس دن ان کے وہ پانی کا جو گڑھا تھا نا وہ اوپر والی منزل پہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ چھتیں لنٹر تو تھی نہیں، یا ایسی چھتیں تو تھی نہیں کہ اوپر کوئی پانی کا جو ہے نا گلاس وہ پانی اس سے گر گیا ہے تو وہ پانی نیچے نہ، ایسے تو ہوتا نہیں تھا۔ اب وہ چھتیں تھیں، کھجور کی چھتیں تھیں، اور پانی ٹپکنا یقین نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ جوں ہی وہ مٹکا ٹوٹا، ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی، ایک لحاف ہمارے پاس تھا، ہم نے جلدی جلدی وہ لحاف جو ہے پانی کے اوپر رکھ دیا اور اوپر سے تھپکنا شروع کر دیا کہ کہیں کوئی ایک قطرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ گرے۔ اللہ اکبر۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پھر جا کر عرض کی، یا رسول اللہ ہمارا اوپر رہنا دشوار ہے، ہمارا دل نہیں مان رہا، آپ مہربانی کریں اوپر ہی تشریف لے آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر ہی تشریف لے آیا کرتے۔ عورتوں نے ام ایوب انصاریہ سے پوچھا کہ آپ کے ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں ہمیں بتایا جائے، کوئی خاص کھانا جس کو آپ شوق سے کھاتے ہو ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم اس طرح کا کھانا جو ہے بنا کر بھیجا کریں۔ اب انصار وہ تو ہر روز پھر انہوں نے ڈیوٹیاں بانٹ لی کہ آج جو ہے میرے گھر سے، جی آج نہیں میرے گھر سے، کہا چلو جی 2-4 بندے آج کر لیں، 2-4 بندے کر لیں۔ اب رسول اللہ نے ہمارے اندر ہی تو رہنا ہے، نہ تو انہوں نے واپس چلے جانا ہے، تو ترتیب کے ساتھ باریاں مقرر کر لیں۔ تو ام ایوب انصاریہ فرمانے لگیں کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ مجھے آج یہ کھانا دیا جائے۔ نمبر 2، جو کھانا بھی دیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو کھا لیا کرتے تھے، کبھی آپ نے کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اور کھانے کے آداب میں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ حدیث کے الفاظ ہیں جن کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے، اگر پسند ہوتا تو تناول فرما لیتے، اگر پسند نہ ہوتا چھوڑ دیا کرتے تھے، عیب نہیں نکالا کرتے۔ یارو آپ کو کیا پتا کہ جس وہ ہماری بہن نے کھانا بنایا ہے اس بیچاری کی کتنی محنت اس پر لگی۔ آپ کا صرف ایک بول کا کھانا مزیدار نہیں ہے، اس کا دل ہی کتنا ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، حدیث کو مد نظر رکھیں، کھانا پسند ہے تو کھا لیں، نہیں پسند چھوڑ دیں، عیب نہ نکالیں۔ ام ایوب انصاریہ فرماتی ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ کھانے کے اندر سالن میں پیاز یا لہسن ڈال دیا گیا۔ جب پیاز یا لہسن ڈالا تو وہ سالن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا تو آپ نے بو محسوس کی، فرمایا اس کے اندر پیاز یا لہسن ڈالا ہے؟ ہاں جی ڈالا ہے۔ فرمایا نہیں، لے جاؤ، میں اسے نہیں کھاؤں گا، چونکہ میں نے اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہونا ہوتا ہے اور اس کی بو جو ہے وہ منہ میں رہتی ہے۔ یا رسول اللہ تو پھر ہم؟ فرمایا چونکہ تم نے رب کے ساتھ ہم کلام نہیں ہونا ہوتا اس لیے تم استعمال کر سکتے ہو، میں اسے استعمال نہیں کر سکتا، تمہارے لیے جائز ہے۔ لیکن صحابی کا عمل بالسنہ دیکھیے، اللہ کی قسم صحابہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، اپنی تو ان کی پسند ہی کوئی نہیں تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے گو کہ اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، لیکن اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی ہنڈیا کے اندر بھی لہسن اور پیاز ڈالنا چھوڑ دیا۔ کتنے وہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی کی اداؤں پر مر مٹنے والے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے سیرت نگار یہی لکھتے ہیں کہ یہ ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ لیکن تاریخ کے اوراق کو پلٹیں، ایک اور واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ وہ کیا ملتا ہے؟ طبہ ایک بادشاہ کا نام ہے، یمن کی طرف کا علاقہ، وہاں کا بادشاہ ہوتا تھا، طبہ اس کو کہتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی طبہ کا لفظ آیا ہے، تا با اور عین، طبہ۔ اب میں قاری تو ہے نہیں، حافظ ہی ہوں کہ عین ساکن کا جو ہے وہ مخرج کیسے نکالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بادشاہ جو ہے یہ آیا، سیر سپاٹے بھی کر رہا ہے، بہت بڑا اس کے ساتھ جو ہے نا جم غفیر ہے، سیر بھی کر رہا ہے، اور سیریں کرتے کرتے بیت اللہ آیا۔ بیت اللہ میں آ کر اس نے عمرہ وغیرہ ادا کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد وہاں بیت اللہ کو غلاف بھی چڑھایا اس نے، چونکہ یہ بادشاہ تھا۔ اب اس کے بعد جب یہ واپس جا رہا ہے، چلتے چلتے جب یہاں یثرب کے مقام پر پہنچا، اس وقت یہاں پر آبادی اتنی نہیں تھی، آبادی نہیں ہے، کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ اب جس وقت یہاں رات پڑ گئی، قیام کیا، اس کے قافلے کے اندر 400 علماء ہیں۔ کتنے علماء؟ 400 انجیل کے علماء اس کے ساتھ ہیں، اور بھی قافلے میں بہت سارے لوگ ہیں، اس کا اپنا حفاظتی دستہ ہے، دوست احباب ہیں وغیرہ، لیکن 400 صرف علماء ہیں۔ اب وہ علماء جو ہیں جب انہوں نے دیکھا اس جگہ کو اور اس کا محل وقوع دیکھا اور اس کی نشانیاں دیکھیں، تو نشانیاں دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ جگہ وہی ہے جہاں نبی آخر الزمان نے تشریف لایا۔ اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ مہربانی کریں، ہمیں اجازت دے دیں، آپ جانا ہے جب آپ بے شک کوچ کر جائیں، چلے جائیں، لیکن یہاں ہمیں رہنے کی اجازت دے دیں، ہم نے یہیں رہنا۔ بادشاہ حیران اور ہکا بکا، کہنے لگا کہ ان کو شاہی پروٹوکول ملتا ہے، شاہی مراعات ملتی ہیں حکومت کی طرف سے، انہیں وظائف ملتے ہیں، اتنی چیزیں چھوڑ کر یہ اس جگہ پر جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، آب و ہوا کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، کہ کیوں ادھر رہنا چاہتے ہیں؟ وزیر سے کہا کہ اس بات کی تحقیق کرو۔ وزیر نے تحقیق کی، انہوں نے واضح کہا کہ ہم نے تورات اور انجیل کے اندر جو نشانیاں پڑی ہوئی ہیں وہ نشانیاں بالکل اس جگہ پر فٹ آ رہی ہیں کہ اس محبوب خدا کی جائے ولادت جو ہے وہ تو مکہ ہوگی، اور ہجرت کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائیں گے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ باقی زندگی ہم یہاں گزار دیں، اللہ کرے وہ ہماری زندگیوں میں نبی آخر الزمان تشریف لے آئیں، اگر وہ ہماری زندگیوں میں نہیں بھی آئیں گی تو تب بھی ہماری اولاد یا آگے ان کی اولاد جو ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انوار کو دیکھ سکے۔ ان کی یہ خواہش جب وزیر نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ بھی سن کر بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اچھا، لوگ اس کے ساتھ پہلے ہی کافی تھے، اب یہ 400 علماء ہیں۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہاں پر 400 مکانات کی تعمیر کی ہے۔ اب وہ بندے لگ گئے، مستری لگ گئے، مزدور لگ گئے، آنن فانن جو ہے وہ 400 مکانات جو ہیں وہ تعمیر ہو گئے۔ اب جس وقت وہ 400 مکانات تعمیر ہوئے، ایک مکان اس نے ڈبل منزل اور ڈبل سٹوری بنوا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جس وقت وہ ایک مکان ڈبل سٹوری بن گیا تو یہ 400 کے 400 مکانات اس نے وہ علماء کو سونپ دیے، اور اس نے 400 لونڈیاں خریدیں
اور ان لونڈیوں کو خرید کر اس نے آزاد کیا، اور پھر ان کو آزاد کر کے ان 400 علماء کو ایک ایک لونڈی دی خدمت کے لیے، اور ساتھ ساز و سامان بھی دیا، اور اس بات کے انتظار میں پورا 1 سال تک وہ خود بھی ادھر بیٹھا رہا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ ہو جائے۔ لیکن بہرحال جب 1 سال گزر گیا، سوچا اس نے کہ پتہ نہیں وہ کب آمد ہوگی۔ اب اس نے کیا کیا، وہ جو ڈبل سٹوری مکان تھا، باقی مکان تو اس نے دے دیے ان کو، اور یہ ڈبل سٹوری مکان ایک بندے کے ذمے لگا کے ایک خط لکھا، اور اس خط کو اسی بندے کے سپرد کر دیا جو بندہ جو ہے اس مکان کے اندر رہتا تھا، اور اسے کہا کہ یہ مکان جو ہے تمہارا نہیں، تمہارا مکان وہی ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے، تمہارے ذمہ صرف یہ کام ہے کہ تم نے اس مکان کی ہر وقت ہر روز صفائی کرنی ہے، اور یہ مکان جو ہے میں نے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا اور تعمیر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میرا خط جو ہے یہ رکھ لو، اگر تمہاری زندگی میں وہ آ جائیں، یہ میرا خط تمہیں دینا، تمہاری زندگی میں نہ آئیں آگے اپنی اولاد کو دینا، اور انہیں بھی یہ کہنا ان کی زندگی میں نہ آئے، یہ خط آگے چلتا جائے اور یہ میری ساتھ وصیت بھی چلتی جائے، تو جس کی زندگی میں وہ نبی آخر الزمان آئیں یہ مکان بھی ان کے سپرد کر دیں، اور یہ خط میرا جو ہے یہ بھی دے دیں۔ اس خط کے اندر کیا لکھا ہے؟ اس خط کے اندر لکھا ہے اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی آمنت بک و بکتابک الذی نزل اللہ علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ پر ایمان لایا اور اس کتاب پر جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے اس کتاب پر بھی ایمان لایا، وَأَنَا عَلَىٰ دِينِكَ، اور میں آپ کے دین پر ہوں، وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ، اور میں آپ کے رب پر بھی ایمان لایا، وہ رب جو ہر چیز کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنْ أَدْرَكْتُ فِيهَا وَنَعَمْتُ وَإِن لَّمْ أُدْرِكَّ فَاشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 سال تک انتظار کرتا رہا ہوں لیکن آپ تشریف نہیں لائے، اگر میں آپ کے زمانے میں زندہ رہا تو میں آپ کی قدم بوسی کے لیے یہاں حاضر ہوں گا، اور اگر میں پہلے ہی آپ کی آمد سے فوت ہو گیا تو میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، فَاشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یا رسول اللہ قیامت والے دن میری بھی سفارش کر دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے چلے ہیں، رستے میں ایک قبیلہ تھا بنو سلیم کا، اب ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ خط جو ہے یہ کون دے گا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس وقت ابو لیلہ نام کا ایک بندہ تھا، انہوں نے سوچا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ بہت معتبر بھی آدمی ہے، اور اس کو وہ خط دیا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے میں ہی خط دے دو اور انہیں بتا دو کہ آپ کا گھر جو ہے وہ بھی امانت کے طور پر ہے، اور یہ طبہ بادشاہ کا خط بھی جو ہے یہ امانت کے طور پر۔ اب یہ بندہ ابو لیلہ جس وقت بنو سلیم کے قبیلے کے پاس پہنچا نا، ابھی یہ آپ کے قریب ہی آیا ہے، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو لیلہ تم ہی ہو، ابو لیلہ تم ہی ہو؟ ہکا پکا رہ گیا، کہنے لگا جی میں ہی ہوں۔ فرمایا وہ خط آپ کے پاس ہی ہے جو طبہ بادشاہ کا ہے؟ اور ایران کہنے لگا کہیں آپ جادوگر تو نہیں کہ جادو کے ذریعے آپ کو یہ ساری باتیں؟ فرمایا نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ ساری باتیں اللہ نے مجھے بتائیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وہ خط جو ہے نکال کر دیا۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرے، سیرت کے اس واقعے کو لیا جائے تو میں کہتا ہوں نہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رسول اللہ کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ ڈبل منزل کا مکان جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تھا۔ تو بہرحال جس وقت آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے ہیں، مدینہ کے جی بڑے ہی فضائل ہیں، بہت زیادہ فضائل لکھے گئے ہیں، اب اس پر مستقل کتابیں لکھی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعائیں مانگی، چونکہ یہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ بھی خراب،
پانی بھی خراب، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگیں، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بھی آیا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بدصورت اور بکھرے بالوں والی عورت جو ہے وہ مدینے سے نکل کر جا رہی ہے۔ صبح اٹھ کر آپ نے بتایا مجھے یہ خواب آیا ہے، اور خود تعبیر بھی بتائی، فرمایا کہ مدینے کی بیماریاں اور مدینے کی سارے جو منفی نیگیٹو پہلو ہیں، منفی اثرات ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ نے مدینے سے نکال دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں کی ہیں اور فرمایا اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک، اے اللہ جو تیرے محبوب تھے نا حضرت ابراہیم، وہ تیرے بندے بھی تھے، وہ تیرے دوست بھی تھے، دعا لأہل مکہ تھا، اے اللہ انہوں نے مکے والوں کے لیے دعا کی تھی، وَأَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اللہ میں بھی تیرا محبوب بندہ ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرا نبی ہوں، تیرا رسول ہوں، وَأَنَا أَدْعُو لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، اے اللہ میں مدینے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، جس طرح میرے ابا جان نے مکے والوں کے لیے دعا کی، اے اللہ میں مدینے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ان تبارک لہم فی صاعہم ومدہم، اے اللہ مدینے والوں کے جو پیمانے ہیں ان کے اندر برکتیں ڈال دے، اے اللہ جس طرح تو نے مکے والوں کے لیے برکتیں نازل کی ہیں اس سے ڈبل برکتیں جو ہیں وہ مدینے والوں کے لیے نازل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے ایسے فرشتے ہیں جو ہر وقت مدینے کا گھیراؤ اور محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور مدینے کے اندر فرمایا کہ وہ دجال جو پوری دنیا کا چکر کاٹ لے گا، فرمایا کہ وہ دجال میرے مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، فرمایا کہ طاعون کی بیماری کبھی میرے مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی۔ یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من استطاع منکم، فرمایا کہ جو بندہ یہ کر سکتا ہو وہ کرے کہ مدینے کے اندر موت آ جائے، مدینے کے اندر موت آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ جس کو مدینے کے اندر موت آئے گی، اسلام پر موت آئے گی، فرمایا میں قیامت والے دن اس بندے کے لیے سفارش کروں۔ شرط اسلام ہے، ہر جگہ پر اسلام شرط، ورنہ تو عبداللہ بن ابی بھی کہاں مرا ہے؟ وہ بھی مدینے میں ہی مرا ہے نا۔ شرط اسلام ہے، فرمایا اسلام پر رہتے ہوئے جس بندے کو موت مدینے میں آئے گی تو میں قیامت والے دن اس کے لیے سفارش۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم دعا میں یہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و وفاتاً فی بلد حبیبک، اے اللہ جب بھی تو مجھے موت دے تو اللہ مجھے موت شہادت کی دینا، عام موت نہ دینا۔ کون سی موت دینا؟ شہادت کی موت دینا۔ وَوَفَاتًا فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ، یا اللہ موت بھی شہادت کی ملے اور ملے بھی مدینہ طیبہ کے اندر۔ لوگ ایران کہ اسلام کی سرحدیں تو پھیل کر آدھی دنیا کو سمیٹ چکی ہیں، شہادت کی موت تو جہاد اور قتال سے ملنی ہے۔ حضرت عمر جو ہے یہ عجیب دعا کر رہے ہیں کہ موت بھی شہادت کی ملے اور مدینے میں ملے، مدینے میں بلا کافر کیسے آئیں گے؟ تو کیسے حضرت عمر شہادت کی موت؟ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم اپنی وسعت کے مطابق اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ نے پھر اپنے خزانوں کے مطابق حضرت فاروق اعظم کی دعا کو ایسا قبول کیا۔ وہ تو موت مانگ رہے تھے کہاں کی؟ مدینہ کی، اور اللہ نے ان کو جو آخری حملہ ہوا جو حضرت کی شہادت کا سبب بنا، مدینہ میں نہیں مسجد نبوی، اور مسجد نبوی نہیں مصلی رسول پہ جماعت کی حالت کے اندر اس ظالم نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا، اور وہی حضرت کی شہادت کا سبب بھی بن گیا۔ تو مدینہ حضرت مولانا مکی حجازی جن کو فیس بک والوں نے کئی دفعہ مار بھی دی ہے، وہ اب بھی بہت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے۔ وہ بندہ جو ہے اردو زبان کے اندر مکے میں درس دیا کرتے تھے، تو میں جب کراچی میں فتوے کے سبق پڑھ رہا تھا تو وہاں آئے، تو ایک یہ بھی چھوٹا سا فخر ہے میرے لیے کہ انہوں نے اپنی حدیث کی سند کی مجھے اجازت دی۔ ابتدا میں نے بتایا تھا کہ حدیث کوئی عام بندہ بیان نہیں کر سکتا جب تک اس کی سند جو ہے متصل نہ ہو جائے، تو ان کی طرف سے بھی مجھے سند ملی۔ تو وہ فرمانے لگے ان کے والد جو ہے نا وہ تیل کی دریافت سے پہلے ہی ادھر پہنچ گئے، انہیں نیشنلٹی مل گئی تھی ان کی وجہ سے۔ تو کہنے لگے ایک دفعہ نا مجھے میرے والد نے کہا
کہ اوہ مکی مجھے ایک بات کا جواب تو دے۔ جی پوچھیں ابا جی۔ کہا کہ حج کے اور عمرے کے جتنے مناسک ہیں وہ سارے کدھر ادا ہوتے ہیں؟ مکہ میں یا مکے کے گرد و نواح میں؟ بیت اللہ ہے تو مکے میں، حجر اسود ہے تو مکے میں، مقام ابراہیم ہے تو مکے میں، ہاں صفا مروہ ہے تو مکے میں، زمزم ہے تو مکے میں، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، یہ سارے مکے میں اور مضافات میں ہیں۔ حج کے بھی سارے مناسک ادھر، عمرے کے بھی سارے مناسک ادھر۔ مکی مجھے یہ بات تو بتا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جنگلوں کے اندر ایک چرواہا جو الف کو کلی سمجھتا ہے، وہ بھی جب دعا کرتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ کدوں میں نے مدینہ بکھائیں گا۔ ہاں ہر بندے کو مدینے کی جو تڑپ ہے، مناسک تو سارے مکے میں ادا ہو رہے ہیں، تو یہ ہر بندے پر مدینہ مدینہ زبان پر یہ کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں بتیرے میں نے ادھر ادھر جو ہے نا ٹامک ٹوئیاں ماری لیکن کوئی خاص جواب نہ بنا، تو ابا جی ہر بات کو رد کر دیتے۔ میں کہ پھر ابا جی آپ خود ہی بتا دیں۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ مکی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے لیے دعا کی تھی، یہ اس دعا کا اثر ہے، یہ اس دعا کا اثر ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی جو بندہ بھی ہے دنیا کے کسی کونے پر، تو وہ جب بھی مانگتا ہے تو اللہ سے مدینہ کی دعا مانگتا ہے۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے، اس تعمیر جس جگہ پر ہوئی، یہ 2 سال اور سہیل 2 بچے تھے، ان کے نام یہ جگہ تھی، ان کی یہ جگہ تھی، یتیم بچے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اس جگہ مسجد بنانے کا، انہوں نے کہا جی ہم فی سبیل اللہ دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ فی سبیل اللہ نہیں، میں نے قیمتاً لینی ہے 10 دینار، یعنی 10 سونے کے سکے، اس کے بدلے میں یہ رقم دی گئی، اور یہ 10 دینار جو ہیں یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے جو ہے وہ ادا کیے۔ اور اسی مسجد نبوی کی تعمیر میں سب سے پہلا پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، دوسرا پتھر صدیق اکبر نے رکھا، تیسرا پتھر فاروق اعظم نے رکھا، چوتھا پتھر عثمان غنی نے رکھا۔ حدیث کے الفاظ میں یہی ترتیب ہے اور یہاں تک ترتیب ہے، اور آگے الفاظ ہیں اس کے بعد باقی پتھر جو ہیں وہ باقی صحابہ اکرام رکھتے رہے۔ تو یہ 4 پتھر جو رکھے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی ترتیب کے بعد، اسی ترتیب سے میرے بعد جو ہے یہ لوگ میرے خلفاء بنیں گے۔ تو اس جگہ مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ اس مکان کو چونکہ وہ تھوڑا سا الگ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے ساتھ سب سے پہلے اپنی زوجہ کے لیے ایک حجرہ بنوایا۔ کون سی زوجہ تھی اس وقت؟ اونچی آواز سے، حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے حجرہ بنوایا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی بھی ہوئی، ان کے لیے دوسرا حجرہ بنا۔ کرتے کرتے یہ حجرے بنے، اور یہ حجرے جو ہیں اس طرح کے تھے کہ بہت زیادہ جو ہے کشادہ نہیں تھے۔ اماں جی کی ایک روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں نماز پڑھا کرتے تھے نا، تو جب آپ سجدے کے لیے نیچے آتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیا کرتی تھی پیچھے کر۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ حجرے کتنے بڑے تھے، اور چھت ان کی یوں جس وقت بازو اوپر کیا جاتا تو ہاتھ جو ہے وہ چھت کو لگ جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کاش کہ یہ حجرے اسی حالت میں رہتے جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے، تاکہ دنیا دیکھتی کہ 2 جہانوں کے بادشاہ نے اپنے مکان کے اندر کیسی سادگی جو ہے وہ استعمال کی۔ اللہ اکبر۔ تو فضائل مدینہ بھی ہو گئے، تعمیر مسجد نبوی بھی ہو گئی، مواخات مدینہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مہاجر آئے تھے ان مہاجرین کا اور انصار جو مدینہ کے رہائشی تھے ان کا آپس میں معاہدہ کروایا آباد کاری کے لیے۔ ایک مہاجر اور ایک انصار، ان کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اس معاہدے کا نام ہے مواخات مدینہ۔ اب یہ معاہدہ ایسا ہوا کہ آسمان کی نگاہ نے نہ اس سے پہلے ایسا نظارہ دیکھا اور نہ اس کے بعد اتنا ایثار اور جذبہ کہ جس صحابی کے پاس 2 باغ تھے، ایک باغ اپنے بھائی کو، ایک باغ ہے آدھا باغ اپنے بھائی کو، حتیٰ کہ بخاری کے اندر یہاں تک تذکرہ ملتا ہے کہ جس
صحابی کے پاس 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ان دونوں میں سے، چونکہ پردے سے پہلے کا یہ حکم ہے، ان دونوں کو دیکھ لو، جو بیوی تمہیں پسند ہے میں اسے طلاق دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ شادی کرو۔ کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس معاہدے کا نام مواخات مدینہ، اور دوسرا معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ڈیفنس کے لیے، یہ جو مدینے کے آس پاس کے قبیلے تھے یہودیوں کے، چونکہ اب مدینہ جو ہے اسلامی حکومت کا مرکز بن رہا ہے، اس کا دفاع مضبوط کرنا تھا، اس دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے یہودیوں کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ان کا نام ہے میثاق مدینہ۔ اور اس معاہدے کے اندر جو ہے مرکزی شقیں یہی تھی کہ باہر سے کوئی بھی حملہ کرے گا تو ہم سارے اکٹھے ہو جائیں، تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا ہم تمہارے ساتھ ملیں گے، ہمارے ساتھ کوئی حملہ کرے گا تم ہمارے ساتھ ملو گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات میں کرتا ہوں، ہمارے پرویز مشرف صاحب علیہ ما علیہ، جس وقت انہوں نے امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو اجازت دی تھی کہ افغانستان پر حملہ کرو، یاد ہوگا شاید کسی کو، اس وقت انہوں نے جو تقریر کی تھی ٹی وی پر، اس کے اندر اس معاہدے کا انہوں نے جو ہے وہ حوالہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ مدینہ پہنچ کر معاہدہ کیا تھا۔ آج اگر میں معاہدہ کر رہا ہوں تو غلط نہیں کر رہا بلکہ سنت پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن اس خبیث کو یہ نہ پتہ چلا، لیکن پتہ تو تھا، لیکن وہ ڈالروں کی چمک نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ میثاق مدینہ کو تفصیل سے آپ پڑھیں، وہ سارے کا سارا معاہدہ جو ہے یہ مسلمانوں کے دفاع کے لیے تھا اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے تھا، اور پرویز مشرف نے جو کیا اس کا خمیازہ آج تک ہماری قوم جو ہے وہ بھگت رہی۔ ہم اتنا پیچھے چلے گئے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے سال اس جگہ پر پہنچنے پہ لگ جائیں کہ ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور کتنی فوج جو ہے اس دفعہ اس واقعے کے اندر جو پاکستان کی فوج ہے وہ شہید ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی بھی ہوئی اور اذان کی ابتدا بھی یہیں پر ہوئی۔ اس کا اذان کا تھوڑا سا اور یہ حضرت عبداللہ بن سلام کا یہ واقعہ یہ انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر بیان ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام جیسا جذبہ جو ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حاجی گلزار صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9:30 بجے جنازہ پڑھنے، ہاں جی یہ بھی بڑا اچھا یاد کروا دیا۔ ایسا کسی کا شرعی عذر ہو تو بے شک چلے جایا کریں۔ یہ ہمارے شہر کے مشہور شخصیت تھے حاجی ثناء اللہ صاحب، وہ آج وفات پا گئے ہیں۔ جب یہ مسجد میں نے بنائی ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یہاں اندر جو ہے نا یہ ہال، اس کا پتھر اس کی ٹائل میرے ذمے ہے، تو یہ وعدہ کر کے چلے گئے۔ میری تو عادت ہی نہیں ہے کہ کسی سے جا کے مانگوں، پھر کسی موقع پر انہیں یاد آیا تو پھر اپنے نواسے کو یا اپنے جو ہے نا پوتے کو ساتھ لے کر آئے، تو کہنے لگے کہ یہ پہلی قسط ہے 50,000 روپیہ، آپ یہ رکھیں، اللہ کو منظور ہوا تو آپ کام شروع کروائیں، میں اور بھی کروں گا۔ لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ بہرحال مجموعی طور پر اچھے انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے، موعد آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سیئات سے درگزر کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ گلزار صاحب آپ جا سکتے ہیں۔ استاد جی یہ کیا اسلامی مہینے پہلے موجود نہ تھے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی۔ مہینے یہ سارے کے سارے موجود تھے، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ مہینے اسی طرح موجود تھے، قرآن مجید سے ثابت ہے، لیکن سال موجود نہیں تھا کہ کس سال سے جو ہے ابتدا کی جائے۔ مہینے بھی موجود تھے، چاند کی تاریخوں کے حساب سے چلتے اوپر مسجد والے حضرات اے سی کے مزے لوٹتے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تہ خانے والیوں کے لیے بھی کوئی اے سی کا انتظام فرما دے۔ بڑی بات ہے جی، اچھی بات یاد دلائی۔ اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو انتظام فرما دے۔ ہم تو واقعی یہاں مزے لیتے ہیں، لیکن ہم سے بہت زیادہ باہمت وہ بہنیں ہیں، تہ خانے کے اندر ویسے بھی حبس بڑھ جاتی ہے، لیکن ان کے جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں، اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم، اللہم انت الہنا لا الہ الا انت، انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم، اللہم انت علی کل شیء قدیر، اللہم انت ربنا ونحن عبادک، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تیرے بندے
تیرے محبوب کے تذکرے سننے کے لیے تیرے گھر میں بیٹھے رہے، اب وہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے ان بندوں کی جھولیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ بھر دے۔ اے اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹانا۔ اے اللہ ان سب کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے تو۔ اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اے اللہ تو یعلم السر و اخفا ہے۔ اے اللہ سب کے دلوں کے حال سے تو خوب واقف ہے۔ اے اللہ ان میرے بھائیوں بزرگوں کی جائز خواہشات کی تکمیل فرما دیجیے گا۔ اے اللہ آج ہی ایک ہمارے بھائی نے اپیل کی ہے دعا کے لیے کہ ہمارے بچوں کا 2-3 دن کے بعد رزلٹ آنے والا ہے۔ ہمارے بھائی حافظ شاہ عمران صاحب ہے لاہور والے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ان بچوں کو اور ہمیں بھی دنیا اور آخرت کے سارے امتحانوں میں کامیاب فرمائے۔ جس امتحان کے لیے دعا کی کروائی گئی ہے اے اللہ ان کو نمایاں پوزیشنوں میں کامیاب فرما دے۔ اے اللہ حاضرین محفل میں سے جس کے والدین، بہن بھائی یا اعزاء و اقارب جو بھی اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دینا۔ حاجی ثناء اللہ صاحب جو آج وفات پا گئے، اے اللہ ان کو بھی اپنی جوار رحمت میں جگہ دینا، ان کی اولاد کو یا اللہ اس قابل بنانا کہ وہ اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جن بہنوں نے یہ دعا کروائی ہے اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے لیے بھی کچھ ٹھنڈک کا انتظام فرما دیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آج کے ہمارے نئے